جی تو کل ہم نے ڈسکس کیا تھا گریک لٹریچر کو، اوریجن آف ڈراما، اور آج ہم ڈسکس کریں گے سوفوکلیس کو۔ کل ہم نے پڑھا تھا ہومر کی کچھ ورکس کو ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم ڈسکس کریں گے سوفوکلیس کو۔ تو سوفوکلیس جو ہے یہ ایتھنز کے قریب ایٹ کلونس وہاں پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے جو کنٹمپریری رائٹرز تھے، ڈراماٹسٹ، وہ تھے ایسکلس اینڈ یوریپیڈیز۔ اس کے جو ورکس کنسیڈر کیے جاتے ہیں وہ ہیں 123۔ اس نے 123 ڈرامے لکھے ہیں، جن میں اس کا سب سے میجر جو ورک ہے وہ ہے ایڈیپس دا کنگ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس نے پوئٹری، ڈانس، فلاسفی، میوزک، میتھمیٹکس، اسٹرانومی، لا، ایتھلیٹکس اینڈ ملٹری جو ٹیکٹکس ہیں، اس نے اسکل جو حاصل کی، مہارت حاصل کی۔ اور اس کے جو 123 پلیز ہیں ان میں سے صرف اور صرف 7 جو ہیں وہ موجود ہیں اپنی شکل میں، ٹھیک ہے۔ باقی جو کمپٹیشن ہوتا تھا وہاں پہ فیسٹیول میں، تو وہاں پہ 24 ٹائمز اس نے جو ہے وہ فرسٹ پرائز جیتا تھا۔ ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ جو فرسٹ کریکٹر تھا، جو فرسٹ ایکٹر تھا، اس کا نام تھا تھیسپین۔ پھر جب ایسکلس آیا تو اس نے سیکنڈ کریکٹر کو انٹروڈیوس کروایا، ٹھیک ہے۔ تو سیکنڈ کریکٹر کے بعد تھرڈ کریکٹر آن دا اسٹیج جو ہے وہ کس نے انٹروڈیوس کروایا؟ وہ سوفوکلیس نے۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بات کی کہ جو کورس ہے اس کے جو گروپ ممبرس کی تعداد ہوتی تھی وہ ہوتی تھی 50 کے بعد جو ایسکلس ہے اس نے اس کی تعداد کتنی کر دی؟ 12، ٹھیک ہے۔ پھر جب سوفوکلیس جو ہے اس نے 12 سے بڑھا کر اس کی تعداد جو ہے وہ کتنی کر دی؟ 15۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب اس نے ڈرامہ لکھنا سٹارٹ کیا تو اس نے ایسکلس کو کاپی کرنا شروع کر دیا، لیکن بعد میں اس نے اپنا سٹائل جو ہے وہ ڈیولپ کیا، اور اس نے کریکٹر جو ہے ان کو ایک الگ پہچان دی، ٹھیک ہے، انڈیویجولی۔ تو اس کے جو سب سے بیسٹ ٹرائلوجی ہے وہ ہے تھیبن پلیز کی، جس میں ایڈیپس ریکس، ٹھیک ہے، سویلن فوٹر کنگ، پھر ایڈیپس ایٹ کلونس اینڈ انٹیگنی۔ اب جو ایڈیپس ریکس ہے اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اس کا جو فادر ہے کنگ لوئس اینڈ اس کی مدر کوئین جوکیسٹا، ان کے ہاں ایڈیپس ریکس پیدا ہوتا ہے، اور جو ایک پروفیسی ہوتی ہے، ایک پیشن گوئی ہوتی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بیٹا جو ہے آپ کا یہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو، اپنے فادر کو قتل کر دے گا اور اپنی ماں سے شادی کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اس پروفیسی سے بچنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، اپنے بیٹے کے ٹخنے میں اس کے جو پاؤں ہیں وہاں پہ انہوں نے ایک سوراخ کیا اور اس کو اپنے ملازم کے تھرو پہاڑیوں پہ مرنے کے لیے بھجوا دیا، لیکن وہاں پہ اس کو ترس آیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہی واز ویری کائنڈ ٹو ہم، سو اس نے اس کو ایک دوسرے شیفرڈ کے ہاتھ جو ہے دوسرے ملک روانہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ اس طرح وہ جو دوسرا شیفرڈ تھا وہ اس کو کہاں پہ لے گیا؟ کورینتھ میں، ٹھیک ہے، ایک اور اسٹیٹ میں۔ اور وہاں پہ جو اس کے ماں باپ تھے، آئی مین ٹو سے جنہوں نے اس کو پالا تھا، ایک کا نام تھا جی پولیبوس، جو کہ اس کے ایز اے فادر، اور اس کی جو ماں تھی وہ تھی میروپ، ٹھیک ہے۔ یہ کریکٹرز ہیں، ان کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایٹ دا اینڈ ہوا یہ کہ جب وہاں پہ ایک دفعہ ایک بندے نے، ایک شخص نے بات کی کہ تم تو وہ ہو جسے اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے، یہ بھاگا بھاگا وہاں سے کہاں پہ گیا؟ ڈیلفی اوریکل کے پاس، اور وہاں پہ اس کو بتایا گیا کہ آپ اپنے فادر کو قتل کر دو گے اور اپنی ماں سے شادی کر لو گے۔ اس مصیبت سے بچنے کے لیے یہ واپس جاتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے یہ سفر کسی اور طرف اپنا رخ کر کے شروع کر دیتا ہے۔ وہاں جب یہ جا رہا ہوتا ہے تو ایک رستے میں اسے ایک شخص ملتا ہے جس کا یہ قتل کر دیتا ہے۔ اس کے کچھ ملازم تھے ساتھ سولجرز، ان کو بھی قتل کر دیتا ہے، ان میں سے ایک بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ یہ غصے میں تھا، یہ پریشان تھا، تو بہرحال جو بھی ہوا اس کے بعد یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ تھیبن میں۔ وہاں پر ایک سفنکس نما جانور ہوتا ہے، آئی مین سے لیڈی نما جانور ہوتا ہے، اور وہ ایک کویسچن پوچھتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے، ٹھیک ہے، جو صبح کو 4
لیگز پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دوپہر کو 2 اور شام کو 3 لیگز پہ ہوتی ہے. تو اس کا آنسر جو ہے وہ ایڈیپس ریکس دیتا ہے، جس کی وجہ سے اسفنکس جو ہے وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہے اور وہاں کے لوگ اس کو بادشاہ بنا لیتے ہیں. جب یہ بادشاہ بنتا ہے تو وہاں پہ پلیگ جو ہے وہ نازل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وعلیکم السلام بچے. ٹھیک ہو گیا. اچھا بچے جس کو وائس نہیں آ رہی نا وہ پہلے اپنا آڈیو تو کنیکٹ کریں، اپنا مائک کنیکٹ کر لیں. اب ہوا کیا کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے اس کے مالک کے سامنے آتے ہیں اور وہ اس کو بتاتے ہیں کہ بھئی ہم تو تباہ و برباد ہو گئے، ہمارے فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں اور کسی بچے کی پیدائش نہیں ہو رہی. ایٹ دا اینڈ وہ کہتا ہے جی میں بے خبر نہیں ہوں اپنی عوام سے، لہٰذا میں نے پہلے ہی جو ہے بردر ان لا کریون کو جو ہے وہ بھیجا ہوا ہے، جو کیسٹر کا بھائی ہوتا ہے اوریکل کے پاس. تو وہ آتا ہی ہوگا، وہ آ کے بتاتا ہے کہ بھئی یہاں پہ کنگ لائس جو ہے اس کا مرڈر یہاں پہ ہے، آپ اس کو یہاں سے نکال دیں، آپ سے یہ جو ہے عذاب ٹل جائے گا، پلیگ ٹل جائے گا. پھر وہ اعلان کرتا ہے کہ جس کو پتہ ہے وہ بتا دے، اور یا وہ شخص خود یہاں سے چلا جائے، اس کو کوئی اور سزا نہیں دی جائے گی، صرف یہاں سے وہ چلا جائے ایگزائل. اب پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر میں وہ شخص میں خود ہوا تو میں بھی اپنے آپ کو یہی سزا دوں گا. بہرحال قصہ مختصر ایٹ دا اینڈ یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو قاتل تھا وہ اور کوئی نہیں، وہ ایڈیپس ریکس خود ہے. پھر ہوتا کیا ہے کہ ایڈیپس ریکس جو ہے وہ اپنی وائف جکیسٹا جو کہ اس کی مدر بھی ہوتی ہے اس کو مارنے کے لیے اندر جاتا محل میں، لیکن جکیسٹا اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو ہینگ کر چکی ہوتی ہے. پھر یہ اس کے ہاتھوں سے براچز نکال کے خود کو اندھا کر لیتا ہے. ایٹ دا اینڈ کریون جو ہے وہ بادشاہ بن جاتا ہے اور ایڈیپس ریکس جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس محل کے گیٹ سے باہر جانے جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ پلے ختم ہو جاتا ہے. کلیئر ہے یہاں تک؟ اچھا جی، اب ایک اور جو اس کی ڈاٹر ہے اس کا نام تھا انٹیگنی، اسی نام سے ایک پلے بھی ہے. انٹیگنی جو ہے بیسیکلی اس کے جو 2 بھائی ہوتے ہیں ایٹیکولس اینڈ پولینیسس. ٹھیک ہے، یہ ٹوٹل 4 بہن بھائی ہوتے ہیں، 2 لڑکے 2 لڑکیاں. اب اس کے جو بھائی ہیں ایٹیکولس اور پولینیسس، ان کی آپس میں جنگ ہوتی ہے تخت کے لیے. یہ جو پولینیسس ہے یہ ایک بہت بڑی آرمی اکٹھی کرتا ہے اور ایٹیکولس پہ حملہ کر دیتا ہے تخت حاصل کرنے کے لیے. تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ یہ دونوں مارے جاتے ہیں، دونوں جنگ میں مارے جاتے ہیں. جو کریون ہے وہ منع کرتا ہے انٹیگنی کو کہ آپ نے پولینیسس کو دفن نہیں کرنا، لیکن اس کے برعکس جو کریون ہے وہ اس کے دوسرے بھائی کو بڑے ہی احترام کے ساتھ اعزاز کے ساتھ دفن کرتا ہے ایٹیکولس کو. ٹھیک ہے، اب وہ یہ بھی وارننگ دیتا ہے اگر انٹیگنی نے اپنے بھائی پولینیسس کو دفن کیا تو پھر اس کو ہینگ کر دیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی اور وہ سزائے موت. یہ کیا کرتی ہے، یہ چوری چھپے اپنے بھائی کو دفن کرتی ہے، جو کہ کریون کو پتہ چل جاتا ہے. اس کے بعد وہ اس کو گرفتار کر لیتا ہے اور ایٹ دا اینڈ یہ اپنے آپ کو ہینگ کر لیتی ہے، سوسائڈ کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، اب کریون کے بیٹا جو ہے وہ انٹیگنی سے پیار کرتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے. ان کے نام آپ کو پتا ہونا چاہیے. ایٹ دا اینڈ ایک اور کویسچن، یہ جو اس کی اسمین سسٹر ہے یہ واحد کریکٹر ہے ان چاروں میں سے، یعنی اپنے چاروں سبلنگز میں سے یہ واحد کریکٹر ہے جو تینوں پلیز کے اندر اپیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، کلیئر یہاں تک؟ کوئی کویسچن ہے تو پوچھیں پھر آگے چلتے ہیں. یہ بچے ایڈیپس اور جکیسٹا کے بچے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایڈیپس اور جکیسٹا کے بچے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں، 2 sons 2 daughters. اچھا جی، تھینک یو. اب ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے وہ ہے یوریپیڈیز. ٹھیک ہے، اس نے تقریباً 90 کے قریب پلیز لکھے ہوئے ہیں، 90 کے قریب، 92 آئی تھنک سو. اور اس کے جو اس نے 4 دفعہ وہ ٹائٹل جیتا تھا اور اس کے جو میجر پلیز ہیں ان میں سے سوری اس کے جو اوور آل پلیز ہیں ان میں سے 18-19 کے قریب جو ہیں وہ سروائیوڈ ہیں. اور اس کے جو موسٹ فیمس ورک ہیں وہ ہے دا ٹروجن وومن،
हेलेन हेक्यूबा, और सबसे फेमस जो है इसका प्ले वो है मीडिया, ये एक ट्रेजेडी है। अच्छा, अब मीडिया के अंदर क्या होता है, इस स्टोरी में ये होता है कि जो मीडिया है उसका जो हस्बैंड है, ठीक है, जैसन, वो इसको छोड़ देता है और किसी दूसरी औरत के साथ शादी करना चाहता है, ठीक है। अब जब वो शादी कर लेता है उसके बाद मीडिया क्या करती है, वो अपने हस्बैंड की बेगम जो है ब्राइड, उसको कत्ल कर देती है, साथ उसके फादर को भी कत्ल कर देती है, और जैसन को अ, सजा देने की खातिर ये अपने बेटों को भी मार देती है। ये ट्रेजेडी है पूरी की पूरी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एरिस्टोफेनीस, ये फादर ऑफ कॉमेडी है, ठीक है। और ये कॉमेडी दो टाइप्स की थी, एक को ओल्ड कॉमेडी कहा जाता था, एक को न्यू कॉमेडी कहा जाता था। ये अपनी कॉमेडी के अंदर जो है इंडिविजुअल रियल कैरेक्टर्स को जो है ना वो स्टाइलाइज करता था, ठीक है, और लोकल इश्यूज को उठाता था। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसके जो मेजर दो प्लेज हैं, एक द क्लाउड्स, दूसरा द फ्रॉग्स। अब अगर हम क्लाउड्स की बात करें तो इसके अंदर क्या करता है, ये जो सोक्रेटिस है इसको क्रूअली, इसकी जो कैरिकेचर करता है, इसके जो करेक्टर को प्रेजेंट करता है, लेकिन बहुत बहुत बुरे तरीके के साथ, ठीक है। उसके अंदर ये सारा का सारा जो है वो जो इस प्लेटो के जरिए पता चलता है, एनी हाउ उसके सारे को ये प्रेजेंट करता है उस प्ले के अंदर, और उसकी ट्रायल से लेकर डेथ तक। और सोक्रेटिस जो है बेसिकली वो प्लेटो का टीचर भी है, ठीक है, और प्लेटो जो है वो अरिस्टोटल का टीचर है, और अरिस्टोटल जो है वो अलेक्जेंडर द ग्रेट का टीचर है। ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, याद रखिएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो उसका प्लेस है द फ्रॉग्स, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो डायनासोर गॉड है वो बड़ा